آج یوں سمجھیں عوام کی عدالت میں ہیں، کیونکہ مفتی صاحب عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ دوسرے علماء، مختلف مکاتب فکر کے علماء کے انٹرویوز کرتے ہیں اور ان کی آراء جانتے ہیں، اپنے سوالات رکھتے ہیں، لیکن آج ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے کچھ ایسے اہم وہ سوالات جو آپ مومنین کے ذہن میں بھی ہیں، آپ ناظرین کے ذہن میں بھی ہیں، انشاءاللہ مفتی صاحب سے پوچھیں گے۔ مفتی صاحب، پروگرام کا جو عنوان ہے، ہم چاہتے ہیں اسی عنوان کو مد نظر رکھتے ہوئے پہلا سوال میں آپ کی خدمت میں رکھوں اور آپ اپنی ابتدائی تمہیدی گفتگو کے ساتھ اس سوال کے جواب کو بھی ایڈ کیجئے۔ سوال جو ہے بہت زیادہ ہم یہ کہہ لیں کہ جو آپ نے پروگرامز کیے ہیں اور جو دوسری طرف سے سوشل میڈیا پر پروگرامز کیے جاتے ہیں اس موضوع کو لے کے، ہر ایک عام مسلمان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ آپ چونکہ اتنے پروگرامز کر چکے ہیں اس پہ، تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ چونکہ بے عنوان اہل سنت یہاں پر موجود ہیں، آپ اہل سنت کو یہاں پر جو اہل سنت منہج ہے، اہل سنت کا جو مذہب ہے اس کو بیان کر رہے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ حدیث ثقلین کی روشنی میں اہل بیت سے تمسک کرنا ہے، رسول گرامی نے فرمایا قرآن سے تمسک کرنا ہے، اہل بیت سے تمسک کرنا ہے۔ سوال یہاں پر ہر ایک شخص کے ذہن میں آتا ہے کہ قرآن موجود ہے، اس سے تمسک بھی کر سکتے ہیں، لیکن اہل سنت منابع میں روایات اہل بیت تو نہ ہونے کے برابر ہیں، تو پھر اہل بیت سے تمسک کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا سید شہباز اصفہانی صاحب، اور اچھے سوالات سے لے کر آپ یہاں پر آئے ہیں، اور میں سب دیکھنے والوں کو بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ کے بھی انشاءاللہ سوالات لیے جائیں گے، اور گزارش میری آپ سے یہ ہے کہ تحمل کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو سننا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ جوڑیں، ان کے قریب کریں۔ دیکھیں، مختلف فرقے موجود ہیں، مختلف نظریات، افکار و خیالات ہمارے ہاں معاشرے میں پائے جاتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ میری ہر بات سے متفق ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ میں آپ کی ہر بات سے متفق ہوں۔ بہترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جو تحقیق کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اور پھر کسی نتیجے پہ جا کے پہنچتا ہے۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ ہم امت مسلمہ کو حدیث ثقلین کے اوپر لے کر آئیں، جمع کریں، اور یہ فرقہ وارانہ جو کشیدگیاں ہیں، نفرتیں اور تعصبات ہیں، اسے ہم اپنے دلوں سے نکالیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہ کوشش یہ ہے کہ ایک شخص اہل بیت کے قریب ہو جائے۔ ہمارا مقصد قطعاً ہرگز یہ نہیں ہے، میرا تو یہ نہیں ہے کہ میں کسی خاص فرقے کے اندر لوگوں کو شامل کروں، یا میری کوئی کسی خاص فرقے کے لیے کوئی ہمدردی یا دعوت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ میں اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا ایک فرد مانتے ہوئے اہل البیت علیہ السلام، قرآن اور ثقلین، ان کی اتباع کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں، اور جب مجھے کوئی بھی ایسا قول جو اہل البیت علیہ السلام کے بارے میں مجھے مل جائے تو وہاں میرا سر جھک جاتا ہے۔ اور ہر انسان، ہر مسلمان جو اس بات پر یقین اور ایمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کامل دین چھوڑ کر اس دنیا سے گئے ہیں، پردہ فرمائے ہیں، تو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعظیم و توقیر کریں اور پورے دین کو لیں، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات کے اوپر حدیث ثقلین کا بیان کیا ہے۔ اب یہاں پر جو سوال عموماً پیدا ہوتا ہے کہ ہم مثلاً ایک سنی افراد، اور مجھ سے خاص طور پر ہمارے اہل سنت افراد، چونکہ بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں مفتی صاحب دیکھیں کہ اگر آپ اس مسئلے میں متفق ہیں یا آپ یہ بات کرتے ہیں اہل بیت کی، تو آپ ایک مخصوص فقہ کیوں نہیں اپناتے، مخصوص طرز عمل کیوں نہیں اپناتے، مخصوص فقہ کے اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اس سوال کو میں اس کو تو بعد میں خیر ہم ایڈریس کریں گے، لیکن یہ بات جاننا ضروری ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اہل سنت والجماعت کے اندر اور ایک شیعہ عام فرد میں یا شیعہ خاص فرد میں بہت فرق ہے۔ کس اعتبار سے فرق ہے؟ مثلا ہماری جو تربیت ہوتی ہے، ہمارے جو گھر کا ماحول ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، ہمارے جو اساتذہ، ہمارے جو مدارس ہیں، ہمیں جو چیز تعلیم دی جاتی ہے وہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت، ان کی اتباع، ان کی پیروی کرنا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ ہماری جو تربیت ہوئی ہے، ہمیں جس طریقے سے پالا گیا ہے، جس طریقے سے ہم بڑے ہوئے ہیں، تو وہ یہی سن کے ہوئے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کے فضائل، اور اس بات کو کہ ہماری زندگی کے اندر ان کا نمونہ نظر آنا چاہیے۔ تو جبکہ شیعہ کا معاملہ اس سے الگ ہے۔ شیعہ فرد، شیعہ بچہ، شیعہ نوجوان، ان کے مدارس، ان کا ماحول، ان کا معاشرہ، ان سب کو شروع سے لے کر آخر تک اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر ایک سنی سے آپ بات کریں گے تو آپ پہلے ہی اس سے یہ مطالبہ نہ کر بیٹھیں کہ جناب آپ بتاؤ کہ اہل بیت علیہ السلام کی آپ کی زندگی میں کیا اہمیت ہے، کیونکہ اسے اتنا نہیں بتایا گیا۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں سنی معاشرے کے جو نوجوان ہیں انہیں
اس بات کے اندر ہمیں اپنا پیغام پہنچانا چاہیے، اور یہ تان و تشنی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی اہل سنت کے لوگ وہ تو گویا کہ اہل بیت سے بغض کرتے ہیں. نہیں، بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ انہیں بتایا نہیں جاتا. جس طرح کہ ہمارے ہاں شیعہ لوگوں کے جو معاشرہ ہے وہاں پر صحابہ کا اس طرح تذکرہ نہیں ہوتا جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو یہ فرق سمجھنا ضروری ہے. اب سوال یہ شہباز بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ روایات تو بہت کم ہیں، تو پھر کس طرح سے اتباع اور پیروی کی جائے گی. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں اہل سنت منہج کے اندر اہل البیت علیہم السلام سے اس طرح روایات نہیں لی گئی ہیں کہ جس طرح دیگر افراد سے لی گئی ہیں. اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ اس کے لیے آپ کو تاریخ میں جانا پڑتا ہے. آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ وہ معاشرہ کہ جس معاشرے میں، یعنی اس زمانے میں کہ جب امام علی علیہ السلام کو سب و شتم کیا جاتا ہو، ایسا زمانہ اور ایسا دور گزرا ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے اوپر بالکل پابندیاں لگا دی گئی تھی. کوئی شخص ان کے پاس بیٹھتا تو اس پر بھی الزام لگ جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ ہمارے مخالف فرد میں سے. مثلا آپ ہر دور کی سیاسی تحریکات کا جائزہ لیں. جس زمانے میں کسی سیاسی تحریک کے اوپر اتنی سینکشنز لگ جائیں، پابندیاں لگ جائیں، ایسا دور آ جائے کہ ہر فرد اس سے اعلان برات کرتا ہو کہ بھائی میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا زمانہ ہر شخص نے اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا. تو جب وہ دور یاد کیجئے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو ان کے خانوادے کے ساتھ ائمہ مطہرین کو کربلا کے اندر شہید کیا گیا، تو اندازہ لگائیے کہ دلوں میں کس طرح سے اہل بیت کے بارے میں پروپیگنڈا کیا ہوگا. ورنہ کوئی مسلمان یہ تیار ہو سکتا ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کے اوپر تلوار اٹھائے اور ان کے خلاف جنگ کرے؟ مجھ جیسا ایک گنہگار فرد یا آج کے کسی بھی مسلمان سے، خواہ اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ فکر سے، آپ اس سے یہ پوچھیں کہ اگر فار ایگزامپل وہ زمانے میں چلا جائے اور کربلا میں وہ پیش ہو جائے، تو کیا وہ یہ جرت کرے گا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی طرف وہ کوئی کنکری بھی پھینک دے؟ الیاذ باللہ. تصور کر سکتا ہے کوئی ادنا سے ادنا مسلمان؟ کیا وہ بلکہ وہ تو کہے گا کہ امام مجھے اجازت دے، میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. آپ کے بال بھی نہیں، ابھی اس کو کوئی گزند پہنچے گی، کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میں زندہ ہوں. آج کا ہر مسلمان یہ عہد کرے گا اور یہ وفا نبھائے گا. لیکن پھر کیا ایسا ہوا کہ اس زمانے میں یہ سارے واقعات پذیر ہوئے، جسے ہمارے ہاں اہل سنت میں خیر القرون کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سب سے بہترین زمانہ ہے. اگر یہ سب سے بہترین زمانہ ہے تو اس بہترین زمانے کے اندر یہ کام ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کو پیاسا، بھوکا، بیار و مددگار وہاں پہ شہید کیا گیا. تو اب یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے ہاں جو اہل سنت کے 4 مذاہب ہیں، مالکیہ، شافعیہ، حنابلہ اور حنفیہ، یہ بنیادی طور پر اس کا زیادہ غلبہ ہے ہمارے اہل سنت کے اوپر. ہم اہل سنت پر روایات کا اتنا غلبہ نہیں ہے، احادیث کا اتنا غلبہ نہیں ہے. ہمارے اوپر فقہاء کے اقوال کا، ان کی تعویلات کا اور ان کی سمجھ بوجھ اور ان کی فقہ کا اثر زیادہ ہے. یعنی حنفیت اگر بر صغیر پاک و ہند کے اندر دیکھیں، افغانستان میں، تو یہاں پہ حنفیت کا زور ہے، غلبہ ہے. عرب کے ممالک میں دیکھیں تو وہ تقسیم ہے، شافعیہ کے اندر حنابلہ میں اور مالکیہ میں، یہ تقسیم ہے. لیکن بخاری مسلم سے استدلال کرنے والے بہت کم افراد ہیں، بہت کم، قلیل اور نادر ہیں. قلیل بالکل، یعنی جو کہتے ہوں کہ بھئی ہم صرف حدیث سے استدلال کریں گے، اور جو لوگ کہتے بھی اپنے آپ کو اہل حدیث ہیں، وہ بھی دراصل کسی ایک مخصوص شخص کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، کسی مخصوص شخص کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہوا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بنو امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں یہ فقہ، ان فقہا یہ موجود تھے، یہ ترتیب دی گئی ہیں. تو اس میں انہوں نے نام نہیں لیے کہ یہ ہم کہاں سے اخذ کر رہے ہیں، اس مسئلے کو ہم کہاں سے لے رہے ہیں. یعنی امام ابو حنیفہ 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگردی میں زندگی گزارتے ہیں، امام محمد الباقر علیہ السلام کے پاس وقت گزارتے ہیں، اور ابو حنیفہ فرماتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان. ابو حنیفہ کی زندگی میں 2 سال نہ ہوتے تو ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتے. تو وہ علم کہاں ہے؟ اس 2 سال میں ابو حنیفہ نے کیا پڑھا ہے، کیا سیکھا ہے، کون سے علوم لیے ہیں، کون سی احادیث روایت کی ہیں، وہ کدھر ہے کہ جسے ہم دیکھ سکیں کہ امام حنیفہ، کیونکہ امام حنیفہ 150 ہجری میں ان کا انتقال ہے،
یعنی پہلی صدی اور دوسری صدی ہجری کے اہم افراد میں آتے ہیں اور شروع کے ادوار کے ہیں. یہ نہیں کہ 7ویں ہجری میں ہو یا 10ویں ہجری میں، نہیں، بلکہ پہلے خیر القرون کے زمانے کے فرد ہیں. تو انہوں نے کوئی روایات تو لی ہوں گی، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کچھ تو علم حاصل کیا ہوگا. تو وہ علم منضبط نہیں کیا گیا، اس کو ترتیب نہیں دیا گیا جس طرح سے ان کی فقہی آراء کو ترتیب دیا گیا. وجہ کیا ہے؟ وجہ صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت میں امویہ اور عباسیہ ان کا تسلط، ان کا غلبہ تھا، اور وہ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ ابو حنیفہ کی وہ فکر جو اہل البیت علیہ السلام سے لی گئی ہے اس کو آگے منتقل کی جائے. اس کی میں مثال آپ کو ایک دیتا ہوں. سید شہباز صاحب، صحیفہ سجادیہ امام زین العابدین علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ان کی ادعیہ معصورہ ہے، الصحیفہ السجادیہ. تو اس کے جو راوی میں ہیں امام زید علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں. امام زید جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو اس سے پہلے وہ ان کے جو شاگرد ہیں یحییٰ، وہ اس کو نقل کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ ان سے جب بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا صحیفہ دکھاؤ جو تمہارے پاس نقل موجود ہے. تو جب وہ ان کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو وہ بالکل ایک ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے یہی صحیفہ زید انہوں نے بھی مانگا تھا لیکن انکار کیا تھا. کیوں انکار کیا تھا؟ اس کی وجہ لکھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے، بیان یہ کی جاتی ہے کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سمجھتے ہیں اور یقین ان کو پتہ ہے کہ حالات کس طرح سے، وہ صاحب بصیرت فرد ہیں، کہ یہ لے لیا جائے گا، اس کو چھین لیا جائے گا، اور بنو امیہ کے پاس اگر یہ پہنچ گیا تو وہ اس کو چھپا دیں گے. وہ علوم کو چھپاتے تھے، جو یعنی یہ خوف موجود تھا کہ بنو امیہ کے پاس اگر یہ چیز جائے گی تو پھر تو یعنی وہ اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو محو کر دیتے ہیں، اس کو مٹا دیتے ہیں. تو یہی حال اس کتاب کے ساتھ بھی ہوگا، اس صحیفے کے ساتھ بھی ہوگا. تو اسی لیے امام زید علیہ السلام کو انہوں نے نہیں دیا تھا. یہ اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں نہیں. اب سوال یہ ہے کہ پھر اہل سنت پیروی کیسے کریں گے؟ دیکھیں ہمارے ہاں یہ جو فقہاء ہیں انہوں نے جتنے مسائل بیان کیے ہیں نا، تو یہ میں تو اس کو کہتا ہوں تقیتاً بیان کیے ہیں. انہوں نے نام نہیں لیا ہے. مثلا امام شافعی رحمہ اللہ نے بہت سارے مسائل وہ اہل البیت علیہ السلام کی فقہ سے لیے اور بیان کیے ہیں. نماز میں بسم اللہ بالجہر پڑھنا ہے. امام مالک نے فرمایا کہ نماز میں آپ ہاتھ ارسال کر کے نماز پڑھیں. ہر فقی کسی نہ کسی طرح سے اس مسئلے کو بیان کر رہا ہے لیکن وہ نام نہیں لے رہا کہ یہ میں کہاں سے لے رہا ہوں مسئلہ. اس کے اوپر اتنا پریشر ہے، اتنا دباؤ ہے کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اہل بیت علیہ السلام کی فقہ ہے یا وہ ان کی اقوال ہے. اس لیے ہمارے ہاں جہاں تحقیق کے ساتھ ہمیں یہ بات معلوم ہو جائے کہ امام علی علیہ السلام کا موقف کیا تھا کسی مسئلے میں. مثلا آپ کو یہ معلوم ہو جائے، ایک سنی کو یہ پتا ہو کہ امام علی علیہ السلام صفین میں کہاں ہے، جمل میں کہاں ہے، تو پھر یہ اس شخص کے لیے واجب ہے کہ وہ علی علیہ السلام کے ساتھ وہ یہ کہے کہ حق علی کے ساتھ. بنیادی مسائل کے اندر ناصبیت تو اسی چیز کا نام ہے نا کہ ناصبی ان مسائل میں بھی علی کو حق پہ نہیں مانتے ہیں کہ جو ہمارے ہاں اہل سنت میں موجود ہے اور جس میں واضح نصوص ہیں، صراحتاً موجود ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، لیکن ناصبی وہاں بھی انکار کرتا. تو یہ اہم بات یہ ہے کہ یہاں تک اس لوگوں کو لایا جائے اور سنی نوجوانوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امام علی علیہ السلام کا اس بارے میں کیا موقف ہے، اہل البیت علیہ السلام کہاں پر ہیں. افسوس یہ ہوتا ہے کہ انہیں پتہ بھی چل جاتا ہے کہ حق علی کے ساتھ ہے لیکن پھر بھی یہ تعویل کرتے ہیں نہیں، ہم نے اس میں زبان بند رکھنی ہے اور ہم نے خاموشی اختیار کرنی ہے کیونکہ دوسری جگہ کے اوپر وہ ان کے فیوریٹ بندے ہیں، وہ ان کے فیوریٹ اشخاص ہیں.